خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سی نیوز کو. اور آزادی کے دن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بھی چیز کو اس کے بیک گراؤنڈ سے ایسوسیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ وہ دن ہے بیسیکلی جو قوموں کی زندگی میں بہت مشکل سے آتا ہے, بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور قوموں کو اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے. نوجوان نو ڈاؤٹ اس ملک کا بہت اثاثہ ہے, ہر قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں, اور ایک جنریشن بہت ہی بگننگ میں ہے اور ایک جنریشن ہے جو اپنی تقریباً طبعی عمر پوری کرنے کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, سین اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جناب فیصل بشیر. یہ یوتھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے علاوہ مختلف اداروں میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے 76ویں یوم آزادی پاکستان کے موقع پر کہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے اور اس میں نوجوان نسل کا کیا رول ہے. جی فیصل صاحب. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونیٹی. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سی نیوز کو کہ جس طرح سے ایک بہت پروگریسو ادارہ جا رہا ہے اور آپ کی جو سروسز ہیں اور میڈیا انڈسٹری میں جو ایک آپ کے ایک انیشیٹیوز ہیں بہت ہی ریمارکیبل ہیں. اور بخاری صاحب کو بھی تھینک یو. میں آپ کے پروگرامس کو بھی دیکھتا ہوں, ماشاء اللہ آپ کا تجزیہ اور ساری باتیں بہت ہی اپریشیٹیڈ ہیں اور لوگ بہت شوق سے اس کو دیکھتے ہیں. تو ایز فار ایز اباؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس امپورٹنٹ ڈے, یہ آج بہت ایک اسپیشل ڈے ہے بیسیکلی آزادی. اور آزادی کے دن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بھی چیز کو اس کے بیک گراؤنڈ سے ایسوسیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ وہ دن ہے بیسیکلی جو قوموں کی زندگی میں بہت مشکل سے آتا ہے, بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور قوموں کو اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے, بہت سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. اور لائک وائز جو پاکستان اور ہم پاکستانیز ہیں, ہمیں بھی یہ جو ایک قیمتی دن ہے, بہت قربانی اور تحفہ میں ملا ہے, بہت قربانیوں اور بہت ہی اس میں ایفرٹس کے بعد ملا ہے. یہ وہ خواب ہے جو کہ ایک دن میں ہی اپنی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا, بلکہ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دیں اور ریمارکیبلی قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ, ان کا ویژن اور جو ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی رفقات تھے ان کی بہت ہی جو انہوں نے ایفرٹس کی, اسی کی مرہون منت ہے. تو امپورٹنٹلی یہ دن جو ہے یہ ایک تجدید عہد کا دن بھی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر 14 اگست بیسیکلی ہمیں ایک بات کو ریمائنڈ کرانے آتا ہے, ایک بات کو دوبارہ سے ریوائیو کرتا ہے, اس موٹیویشن کو ریوائیو کرتا ہے کہ دیگر جو زندہ قومیں ہیں ان کی طرح ہی ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جتنے پچھلے سال ہم نے گزارے ہیں اس کے علاوہ جو اب موجودہ یہ سال ہم 76واں جو یوم آزادی گزار رہے ہیں, تو کیا کھویا کیا پایا اور قوموں کی زندگی میں یہ اہم دن کیا لے کے آ رہا ہے اور ہم کیا نہیں کر سکے, اور ہمیں آنے والا 77واں جو یوم آزادی جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اگلے سال, تو اس میں ہماری اچیومنٹس کیا ہوگی, یہ ہمیں اس کی بھی یاد دلاتا ہے. جی یہاں ہم فیصل صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے بتائیں فیصل صاحب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ سے ملک کے جو حالات ہیں معاشرتی اور معاشی, اس کے وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نوجوان نسل میں وہ جوش و جذبہ اس دن کو منانے کا کم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے کیا عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اور ایسے کیا عوامل ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ جوش و جذبہ دوبارہ اپنی نئی نسل میں پیدا کر سکیں؟ جی بہت ہی اہم بات ہے. نوجوان نو ڈاؤٹ اس ملک کا بہت اثاثہ ہے, ہر قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. اور ریمارکیبلی بینگ یوتھ ایکٹیوسٹ, میں ہر فورم پہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا شمار ان چند خوش نصیب اقوام میں ہوتا ہے جس میں کہ یوتھ کا جو ریشو ہے وہ اور کنٹریز سے کافی زیادہ ہے. لاسٹ سینسس کے اکارڈنگلی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 64% سے ابو جو یوتھ کی پاپولیشن ہے پاکستان میں. اور دنیا میں ایسے بہت سے کنٹریز ہیں جہاں پہ جنریشن گیپ اتنا پایا جاتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آنے والے وقت میں جو ان کی قوم کا بیڑا اٹھانا ہے وہ کیسے اٹھانا ہے, کہ ایک جنریشن بہت ہی بگننگ میں ہے اور ایک جنریشن ہے جو اپنی تقریباً طبعی عمر پوری کرنے کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے. تو لیکن لکیلی کچھ ممالک جن میں پاکستان شاید سر فہرست ہے پوری دنیا میں, جس میں کہ یوتھ کا جو ایک ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو یوتھ بیسیکلی کسی ملک کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ بلڈ ہے جو کہ سرکولیٹ کرتے ہوئے وہ اچیومنٹس لے کے آتا ہے جو کہ جنریشنز کو کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں جو اس وقت یوتھ کا رول ہے, یوتھ نو ڈاؤٹ صلاحیت رکھتی ہے. اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو کتنے فورمز ہیں, آپ سپورٹس میں چلے جائیں, آپ مائیکروسافٹ کی سرٹیفکیشنز میں چلے جائیں, آپ یہ میتھ کے کوئزز ہوتے ہیں, اس طرح کے اور بہت سے کانٹیسٹ ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ کے ہمیں بہت حیرانی ہوتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں کہ وسائل کا فقدان ہے اور وہاں پہ وہ ریسورسز یوتھ کو نہیں مل پاتے, باوجود اس کے یوتھ اس ملک کا نام روشن کرتی ہے اور یوتھ اس ملک کا نام روشن کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے.
رہی بات اس موٹیویشنل تھاٹ کی کہ جو موٹیویشن بیسیکلی ریکوائرڈ ہے، دیکھیے ہماری جنریشن ہم 60 سے دیکھتے ہیں تو ایک بہت جذبہ پایا جاتا تھا. آپ بھی اپنے وقت میں یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے تھے. تو یہ تقریباً 15 دن جو یوم آزادی کے ہوتے تھے، کیونکہ 1 اگست سے پہلے ہی آپ یہ دیکھیں اس سے پچھلے منتھ کے آخر میں اسٹالز لگنا شروع ہو جاتے تھے، اور اس میں سارے بچوں کے بہت موٹیو ہوتا تھا کہ وہ جلدی سے جھنڈیوں خریدیں، ان کو دھاگوں پہ لگائیں، فلیگس کو بائی کریں، اپنے گھروں کی زینت بنائیں اور بیجز لگائیں، اسٹکرز لگائیں. اور پورے ایریا میں وہ گلی تھی، وہ کوئی محلہ تھا، وہ شہر تھا، یہ وہ اہم عمارات تھی، وہاں پہ پورا اس ملک میں ایک جشن کا سما ہوتا تھا. اور ہم نو ڈاؤٹ اپنے چائلڈہڈ میں اس کو بہت سیلیبریٹ بھی کرتے تھے اور موٹیویٹڈ رہتے تھے. ایون کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہم پورا سال ویٹ کرتے تھے کہ یہ مہینہ کب آئے گا، اور یہ مہینہ ایک اسپیشل مہینہ ہے جس میں کہ ہم 14-15 دن اس کو خوب سیلیبریٹ کریں گے. یہی میسج ہم باقی جنریشنز جو ہم سے بعد کی جنریشنز ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں. لیکن ابھی کرنٹ سینیریو میں اگر یوتھ یہ سمجھے، آج کے نوجوان یہ سمجھیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں رہے گا، تو یہ بھی کہنا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ملک نو ڈاؤٹ وسائل سے مالا مال ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا یہاں پہ. اس ملک میں، اس ملک کے سسٹم پہ، اس ملک پہ بلیو دوبارہ سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ موٹیویشن کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً نو ڈاؤٹ آپ اس ملک کا ساسا تھے، آپ اس ملک کا ساسا ہیں، اور آنے والی جنریشن کو سرو کرنے کے لیے آپ اس ملک کا اثاثہ ہی رہیں گے. تھوڑا سا دیکھیں آس پاس کہ ہمارے ملک کو جو اس وقت معاشی طور پہ ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، تو جب کوئی بھی سسٹم، کوئی ادارہ، کوئی ملک نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر اس ملک کے شہریوں کی یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس نازک وقت میں اپنے ملک کی ہیلپ کریں، اس وقت وہ ایک یونٹی کا مظاہرہ کریں اور ملک کو اس نازک دور سے نکالیں. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس وقت اس نازک دور سے گزرتے ہوئے ملک کہ جو چیلنجز ہیں ان کو انکاؤنٹر کرنے میں ہیلپ فل ہوں گے، اور ایک اس طرح کا رول پلے کریں گے کہ یہ ملک دوبارہ سے اپنی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. جی فیصل صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نوجوان نسل کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو کتنا آگے ترقی یافتہ بنا سکتی ہے، اور ان کی راہیں جو ہیں وہ ہمیشہ مثبت راہیں ہونی چاہیے. یہاں پر میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی اس وقت جو حیثیت ہے گلوبل ورلڈ کے درمیان، یعنی پاکستان اس وقت جو موجود ہے وہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ایسے خطے پہ موجود ہے جہاں پر بہت ساری اللہ تعالیٰ کی جو معدنیات اور اللہ تعالیٰ کے ذخائر موجود ہیں، اور اس سے اس کی ایک اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے دنیا میں سینکڑوں ممالک موجود ہیں اس وقت، لیکن اگر ہم اس کو ریجنلی یا گلوبل پرسپیکٹیو میں کہیں تو پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ نوٹسیبل کنٹریز ہیں. آپ کسی بھی کانٹیننٹ میں چلے جائیں، آپ امریکن میں چلے جائیں، یورپ میں جائیں، ایشیا میں کہیں پہ بھی جائیں، تو وہ پاکستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتے. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اس ریجن میں پاکستان کا جو رول ہے وہ ایک انکریڈیبل رول رہا ہے، اور وہاں پہ اس کے ریمارکیبلی دنیا نے پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے، پاکستان سے پارٹنرشپس بلڈ کی ہیں، پاکستان کے ساتھ ڈفرینٹ چیزوں میں پاکستان کو ساتھ لے کے چلے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گلوبلی اس حد تک اہم ملک ہے کہ اس سے بغیر جو ہے دنیا جو ہے اگر کوئی بھی انٹرونشن کرتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. خاص طور پہ اس ریجن میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، ابھی ہمارے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں، ایک طرف ایران ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو اس وقت چیلنج ہے، اور ہمارا ایک ہمسایہ چائنا بھی ہے، تو اس وقت موجودہ حالات میں جو پاکستان کی جغرافک لوکیشن ہے ان دس ساؤتھ ایشیا، وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اب اگر دیکھیں معاشی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سی پیک ہے، وہ پاکستان سے ہو کے گزر رہا ہے اور کافی ممالک سے ہوتا ہوا وہ گزر رہا ہے، اور وہ اس کو ایک اتنا بڑا بریک تھرو کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایسے بریک تھروز جو ہیں وہ صدیوں میں کسی بھی ممالک میں اس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں. تو معاشی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں پاکستان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ سی پیک جیسا کوئی بڑا پروجیکٹ لے کے آتے ہیں تو پاکستان اہم ہے. تو اس خطے میں اگر پروگرس ہو رہی ہے تو پورا گلوب جو ہے وہ بھی پاکستان کو دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ اکنامکلی پروگرس ہو رہی ہے، اور پاکستان کافی کنٹریز کو یورپ میں، امریکہ میں انوائٹ بھی کر چکا ہوا ہے کہ آپ اس جو سی پیک ہے اس کا پارٹ بنے، تو دیٹ مینس دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ معاشی طور پہ اگر انہیں پروگرس کرنا ہے، پارٹنرشپس کرنی ہے، جی ڈی پیز کو انکریز کرنا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور جو فیوچر کی پارٹنرشپس ان کو بلڈ کرنا ہے، تو اس میں پاکستان کے کردار کو آپ کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. جی. دوسرا جو وسائل کے اعتبار سے بھی دیکھیں، معدنیات دیکھیں پاکستان میں وہ ریکوڈک مائنز ہیں، وہ بلوچستان میں معدنیات ہیں، یا پورے پاکستان میں اپنا تیل اور گیس سے ذخائر ہیں، دیکھیں وہ ہم روز سنتے ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ نکل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ معدنیاتی اعتبار سے بھی یہ ملک جو ہے ذخائر سے مالا مال ہے،
اور یہ وہ نیڈز ہیں جو کسی ایک ملک کی نیڈ نہیں ہوتی, یہ گلوبل نیڈز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں مڈل ایسٹ میں زیادہ اگر اور رشیا میں آئل اور گیس پروڈیوس ہو رہا ہے تو وہ صرف وہی استعمال نہیں کریں, وہ ساری دنیا کے کام آ رہا ہے. اس طرح جو پاکستان کے مدعات ہیں اس پہ بھی پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان سے ہم پارٹنرشپ بلڈ کرتے ہیں, پاکستان سے اتحاد قائم کرتے ہیں, تو ان کے وسائل سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس طرح کے ڈیفینس میں بھی دیکھیے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ ڈیفینس ایکوپمنٹس ہیں ان کو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس میں ایک اسٹیٹ آف آرٹ JF-17 تھنڈر ہے, جس کی جو ثبوت ہے پوری دنیا بار بار دے چکی ہوئی ہے, اور وہ جانتی ہے کہ یہ کمبیٹ میں ایک لائٹ ویٹ ایسا تیار ہے. اور پاکستان جیسے ملک جس میں اس حد تک وہ فائنینشلی وسائل نہیں ہیں, اس کے باوجود یہ ملک جو ہے اپنی جو دفاعی ضروریات ان کو پورا کر رہا ہے, نہ صرف پورا کر رہا ہے بلکہ دنیا کو بھی وہ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنا وہ ریڈی ہے. تو اٹ مینس کہ ہم گلوبلی اہم ہے پوری دنیا کے لیے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت تو ایک اچھی پارٹنرشپ کی, ایک ایسے انٹیگریٹی کی, ایک ایسے سیلف رسپیکٹ کی, اور ایسی ایک اسٹیبل ٹائپ کے سیٹ اپس کی کہ دنیا ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتی ہے, وہ ریلائی کرے ہمارے اوپر, وہ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے. اور وہ ایک جو ٹریڈ کی ڈپلومیسی تھی, جیسا کہ شروع سے ہی ہمارے سارے جتنے بھی آپ دیکھیں کہ PMs آتے تھے پاس سے, وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے تھے کہ ہمیں آپ سے پیسے نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے ٹریڈ چاہیے. تو جب وہ سازگار حالات ملک میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو یہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہمارے پاس ہے یہ ریزالو ہوتی ہے, یا معاشیت بار سے جو لیکوڈیٹی آف دا منی ہے اور یہاں پہ جو فلو آف دا منی ہے وہ بہتر ہوتا ہے, اور پولیٹیکلی کنڈیشنز بہتر ہوتی ہیں, تو دنیا یقیناً پاکستان کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے, اور وہ ضرور کرے گی کیونکہ پاکستان اس خطے اور دنیا میں ایک اہم ملک ہے. جی اچھا, ابھی ہمیں اس 14 اگست کے موقع پر, کیونکہ آپ نے بہت حاصل طریقے سے بتا دیا کہ پاکستان کے پاس لاتعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں, ہمارے پاس ایک اچھا ڈیفنس سسٹم موجود ہے, ایک اچھی فوج موجود ہے, ایک اچھی لوکیشن موجود ہے دنیا میں ہم جہاں پر سچویٹڈ ہے پاکستان. اب کمی ہے تو ایک کمٹمنٹ لیول کی اور ایک موٹیویشن کی کہ ہم کس طرح ایک باحیثیت قوم اس ملک کو ترقی دلا سکتے ہیں. تو آپ اس میں بتائیں کہ کون سے ایسے عوامل ہوں گے جن کی مدد سے ہم اور یا پاکستانی قوم ترقی کر سکتی ہے. دیکھیے, اگر میں ان کو دیکھوں تو میں دو پراسپیکٹو میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے آپ دیکھیے کہ ایڈمنسٹریٹو یا لیجسلیٹو سائڈ, وہ یقیناً وہ پبلک کے پاس نہیں ہے, وہ تو جو ملک میں حکومت کرتا ہے یا حکومتوں کو چلاتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری وہ بطریقے احسن خود ادا کر سکتے ہیں. لیکن جو بینگ پاکستانی ہماری رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں وہ ایک قابل اعتماد شہری ہونا, یا ملک میں جو قوانین ہیں ان پہ عمل کرنا, یا جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کے اکارڈنگ چلنے میں ہی ہے. جس ملک میں بھی آپ دیکھیے کہ جب وہ ملک کے ادارے اور ملک کی قوم جب ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک اس طرح کا پرسپیکٹیو بلڈ کر لیتے ہیں تو ملک وہ ترقی کی راہ پہ چل پڑتا ہے. وہ جو آپ کے راستے کے آبسٹیکلز ہوتے ہیں, جو چیلنجز ہوتے ہیں, وہ ہر مائل سٹون آپ ٹائم ٹو ٹائم اچیو کرتے جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ کے جتنے بھی سوشل چیلنجز ہوتے ہیں, پولیٹیکل چیلنجز ہیں, اکنامیکل چیلنجز ہیں, یا اور دیگر چیلنجز ہوتے ہیں, وہ چیلنجز ڈے بائی ڈے آپ ڈے دیکھتے ہیں کہ آپ وہ ریزالو ہوتے جاتے ہیں. تو بینگ سٹیزن آف پاکستان, ایک تو آج کے دن کے حوالے سے جو 14 اگست کا اہم دن ہے اس کے حوالے سے ایک تو ہمیں تھوڑا سا اپنی ہسٹری دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ قربانیاں دیکھنے کی ضرورت ہیں جو ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنانے کے لیے دی, اپنا خون دیا اس ملک کو کرنے کے لیے. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی کسی اسٹیٹ میں ایک اس ٹائپ کا وہاں پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی مسلمز ہیں ان کو لائیولیہوڈ, ان کے اکنامیکل رائٹس جتنے بھی ہیں تو ان سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا. ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں, یا وہ اس طرح کی کوئی انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کے لیے وہاں پہ زمین رہنے کے لیے تنگ کر دی گئی ہے. تو اٹ سیلف آزادی اتنی قابل قدر اور بڑی چیز ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آس پاس نظر دوڑا کے دیکھیں کہ آزادی کی بیسیکلی قدر و قیمت اور منزلت ہے کیا. اگر یہ چیز جو آج ہمیں 75 سال سے آج تک ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے اس حد تک سستی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم کوئی بھی سستی قیمت میں اس کا سودا کر لیں. تو ہمیں ایک تو ہسٹری سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اہم چیز ہے. دوسری بات کہ ہم اس میں اپنا رول پلے کیا کر سکتے ہیں, بیسیکلی کرٹیسائز کرنا, چیزوں پہ انگلیاں اٹھانا اور یہ کہنا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا یا ویسے ہونا چاہیے تھا, یہ بہت ہی آسان کام ہے. سسٹم کو چلانا, سسٹم کا پارٹ بن کے رہنا اور سسٹم کی پروگریس میں رول پلے کرنا, یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے, اس میں تھوڑی کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. سو آئی ووڈ لائک کہ ہم بینگ نیشن ایک تجدید عہد کریں اس 14 اگست کو کہ ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں ہم اپنی
پچھلی جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے ہم اس سے سیکھیں گے, اور آنے والا جو 77واں ہمارا یوم آزادی ہوگا وہ اس سے قدرے بہتر ہوگا. تو اس ملک کی بنیادوں میں جو ہمارے بزرگوں کا خون ہے اور جتنی بھی قربانیاں دی اس ملک کو بنانے کے لیے, ہم ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اتنی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. اور ہمارے دشمن جو اس دن پہ اپنا آنکھ لگا کے بیٹھیں گے کس طرح سے وہ ڈی اسٹیبلائز کریں اس ملک کو ڈیوائڈ اینڈ رول کریں, اس کو رنگ کی بیس پہ, مذہب کی بیس پہ, زبان کی بیس پہ, ثقافت کی بیس پہ, تو ہم ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. اور گلوبل پراسپیکٹ میں ایک بات میں بتانا چاہوں گا جو بہت اہم ہے, اٹ از سیڈ دیٹ ڈائیورسٹی از اے بیوٹی. جس ملک میں ملٹی کلچر پایا جاتا ہے, زیادہ ثقافتیں ہوتی ہیں, زیادہ رنگ ہے, زیادہ زبانیں ہیں اور زیادہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک گلدستے کی مانند ہوتا ہے جس میں کہ مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں اور وہ گلدستے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ ڈائیورسٹی جو ہے بیسیکلی یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہماری بیوٹی ہے. ہمیں دنیا کو یہ پورٹری کر رہا ہے کہ یہ کلچر کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے, ثقافت کے لحاظ سے ایک بہت اچھا ملک ہے, اور ہماری ثقافت کو ہمیں دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ لوگ یہاں پہ ہماری ثقافت کو دیکھنے کے لیے آئیں, ہمارے پیس کو, ہمارے کلچر کو انجوائے کریں. اور ثقافتی اعتبار سے بھی ہم ایک ٹورزم کے لیے بھی دنیا میں بیسٹ پلیس ہوں کہ لوگ یہاں پہ شوق سے آ کے دیکھیں, اور ہمارا جو ایک امیج ہے پوری دنیا میں ایک بہتر امیج ہے. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا فیصل صاحب کہ ہمارا ملک اس وقت دنیا کے چند ایک ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 موسم عطا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سرسبز پہاڑوں سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے شمالی علاقہ جات میں انتہائی خوبصورت جھیلوں سے نوازا ہے اس ملک کو. بہت خوبصورت لوگ ہیں اس ملک میں, اور اس دعا کے ساتھ یقیناً آنے والا 77واں یوم آزادی ہم اس جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ کا اسٹوڈیو میں آمد پر سین نیوز انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتی ہے. تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ, اور تھینک یو فار سین نیوز فار انوائٹنگ می. تو آئی ہوپ کہ ہمارا یہ پازیٹیو میسج جو ہے وہ لوگوں تک ایک اچھی پازیٹیوٹی لے کے آئے گا, اور وہ ایک اپنے موٹیویشن کو ریوائیو کریں گے اس اہم دن کو منانے کے لیے جو کہ بہت ہی اہم دن ہے, اور یہ قوموں کی زندگی بہت مشکل ساتھ. تھینک یو. جی ناظرین, ہم اجازت چاہتے ہیں سین نیوز اسٹوڈیو سے. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے, اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد, وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں. احمد کاشف, سین نیوز, ملتان.